الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد کریم اللہ صورت اندہ ثواب حاضرین مرحومین شہدائے ملت جعفریہ اس دینی درسگاہ دی بنیاداں رکھن والے اور تعاون کرن والے مومنین دے مرحومین جنہ مرحومین واسطے کوئی فاتحہ صدقہ خیرات بھیجن والا موجود نہیں اور بالخصوص اج دے اس اجتماع دے وچ تعاون کرن والے مومنین دے مرحومین دے نام اعمال وچ درج فرماؤ انہاں دے صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرماؤ انہاں دے درجات بلند فرماؤ جناب سیدہ دی شفاعت نصیب فرماؤ جنت الفردوس وچ اعلیٰ مقام عطا فرماؤ پروردگارہ ملک پاکستان کو ترقی و استحکام عطا فرماؤ دہشت گردوں کو تباہ و برباد فرماؤ سارے جوانہ دیا جوانیاں محفوظ فرماؤ سیرت محمد و اہل بیت محمد نصیب فرماؤ جتنے مومنین نے دعائیں ذمہ لائیں علیمم بذات صدور ذات مومنین دے نیک دلی ہوائیں قبول فرماؤ حجت خدا دے ظہور اچ تعجیل فرماؤ اپنے اپنے گناہاں دی بخشش اور انہاں دعائیں دی قبولیت واسطے مل کے باواز بلند صلوات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین صلوات وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعدو فقد قال الرحمن فی القرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم وجزاء سیئة سیئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره علی اللہ بلند صلوات انتہائی محترم سامعین چونکہ صبح تو مجلس اعزاز شروع ہے تو آدھے چہرے مرجھائے ہوئے تا آدھن جو دعا مانگے تو کوئی چھٹی چلی ہوئے لیکن جتنی دیر میں انتظار کیتا ہے کم از کم اس دا کوئی 8واں 10واں حصہ تو میں پڑھ صحیح میرے بعد بھائیوں نے بھی
تھوڑے سامنے خطاب کرنے جتنی دیر میں جناب دی خدمت چاہاں یہی گزارش ہے ذرا توجہ دے نال میری باتاں کو ذہنی جگہ ضرور دیوائے۔ میں مسلسل 2 قرآنی آیات دا ترجمہ جناب دی خدمت اسے توقع دے نال عرض کرے نا جو تساں توجہ دے نال سماعت فرمائے سو ایک صلوات پڑھو نا باواز بلند عالم۔ سورہ مبارکہ شورا دی آیت نمبر 40 ارشاد رب العزت وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا۔ اگر کوئی بندہ کہیں دے نال زیادتی کرے، ظلم کرے، برا سلوک نال پیش آوے، جن دے نال ظلم اور زیادتی ہوئی ہے، اے بندہ اگر بدلہ گھننا چاہوے، اسلامی اور قرآنی قانون ہے جتنی زیادتی اور ظلم اس دے نال ہوئے اتنا اے بندہ بدلہ لے سکدے، اس تو زیادہ دی اسلام اجازت نہیں دیندہ۔ اتنے تک توجہ فرمائیے نا، یعنی جتنا ظلم اور زیادتی ہوئی ہے اگر بدلہ لین دی نیت بندہ رکھ دی ہے تو اتنے دی اسلام اجازت دیں دے بے جتنا ظلم ہوئے اتنا بدلہ لے سکدے ہو، اس تو زیادہ دی اسلام اجازت۔ اس کا مطلب ہے بے جرے سادے بنائے ہوئے قانون ہیں جو اینٹ کا جواب پتھر سے، اسلام اس دی اجازت نہیں دیندہ۔ جرہ بندہ اتنے تئیں میرے نال اس آیت دا ترجمہ سمجھ سکے، اگلے جملے تے میں توجہ دی گزارش کرے ساں۔ قرآن آدھے فَمَنْ أَفَا وَأَصْلَحَا۔ ایک بندے دوجہ دے اتے زیادتی کی تھی اور ظلم کی تس، اگر اے بدلہ گھننا چاہوے تا گھن سکدے، لیکن زیادتی اور ظلم دے بعد اس بندے بدلہ نہیں گدا بلکہ او دی زیادتی معاف چکیتی اس وَأَصْلَحَا، اور اس بندے نے اصلاحی پہلو اپنائے۔ اس دا اگر میں سمجھاؤں واسطے مزید آسان ترجمہ کراں تو میں یوں ہی عرض کر سکتا کہ اس بندے دے ذہن اچھ خیال ہے اگر میں بدلہ گھننا ایدی طرفو وقت دوجی زیادتی ہو سی، وقت میں اس دا بدلہ گھنسا وقت تیسری زیادتی ہو سی، بات جھگڑا لڑائی فساد دی طرف چلی ویسی، بس جو کچھ ظلم کیتے اس کو میں معافی کر چھوڑا۔ اگر اس بندے معاف کیتے اور معاشرے دا اصلاح واسطے اقدام اٹھائیس، میرے محترم سامعین ہون سارے معاشرے دے افراد اس کو بزدل آکھن تا آکھن ودے، اس کو کمزور آکھن تا آکھن ودے، بلکہ سارے معاشرہ اس تو بھی زیادہ گھٹیا اور پستر ہو گئی ہے، اور ساریا سوچاں اس نالو بھی زیادہ پست ہو گئی ہیں۔ جیرہ بندہ کہیں دے ظلم دے بعد خاموشی اختیار چا کرے بھئی بس لڑائی جھگڑے تو بچ بنائے، بندے آتے ہیں جو انہاں دی غیرت ہی مک گئی ہے۔ میں حقیر طالب علم میں تھے ایک جملہ آدھا بھئی کہیں دے غیرت مند اور عزت دار ہومن دا سرٹیفکیٹ دنیا دارہ نہیں دے ہونا، یا اللہ قرآن اچھ دے ہونے یا 14 نے اپنے فرمان اچھ دے ہونے۔ بندے کچھ ودے آکھن، لیکن قرآن نے جرا فیصلہ سنائے فَمَنْ أَفَا وَأَصْلَحَا فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، جس بندے نے بھی اپنے کہیں دوست رشتہ دار محلے والے مسلمان انسان دی اس دا ظلم اور زیادتی اس بندے کو معاف کر کے اصلاح کیتی ہے، اس بندے دے معاف کرن دا اجر اللہ اپنے ذمے لے آئے ہوئے۔ واللہ یا رسول اللہ
واللہ انہو لا یحب الظالمین، یاد رکھو کہ اللہ ظلم کرن والا نال محبت نہیں کریں دا، بلکہ اللہ کہیں دی غلطی معاف کر کے اودے اوتے احسان کرن والے لوگاں نال زیادہ محبت کریں دا رہتا ہے۔ جتنی توجہ تو سا فرمائیے، بس اتنی ہی توجہ فرماؤ۔ میں دوسری آیت دا ترجمہ عرض کر کے بعد اگے لے کے بیٹھنا چاہنا۔ سورہ مبارکہ آل عمران دی آیت نمبر 134۔ پریشان تا نہیں بیٹھے من لگ گئے نا تو، چونکہ دینی درسگاہ دا اجتماع ہے سالانہ اور تبلیغی، اس دے وچ میرا تو مزاج ہی میں یا کوئی قرآن دی بات کرنی ہے یا کوئی حدیث سناونی ہے، بھئی میں کوئی آندھی نہیں۔ میں سورہ آل عمران دی آیت نمبر 134 دا ترجمہ عرض کران لگا۔ ارشاد رب العزت ہے الذین ينفقون فی السراء والضراء۔ دیکھو ہر ویلے انسان دے حالات وہ ہکو جیاں نہیں ہوندے، کئی ویلے مالی حوالے نال بندہ تھوڑا مضبوط ہوندے، کئی ویلے کمزور ہوندے، کئی ویلے جیب تھوڑی بھری ہوئی تے کئی ویلے ذرا ہلکی۔ ظاہراً متقین دی علامات دا تذکرہ کردے ہویاں، ارشاد رب العزت ہوئے کہ متقی وہ لوگ ہوندن الذین ينفقون فی السراء والضراء، انہاں دے حالات بہتر ہوون یا مالی حوالے نال کمزور ہوون، آرام و راحت دی حالت چومن یا رنج و غم دی حالت چومن، متقی وہ لوگ ہوندن جڑے ہر حال وچ اللہ دی راہ وچ خرچ کرن تو گھبراندے نہیں، تھوڑا خرچ کرن تو بھی، زیادہ خرچ کرن تو بھی، حالات بہتر ہوون تاں بھی خرچ کرن دن، حالات تھوڑا جیاں مناسب نوّا چل دے ہوون تاں بھی خرچ کرن دن۔ دوسرا والکاظمین الغیظ، متقی وہ لوگ ہوندن جڑے اپنے غصے دے اتے کنٹرول کریں دن۔ سامعین اے دو علامات میں تبرکاً عرض کی دیا، چونکہ ساری سستی غفلت یا بدبختی یا مزاج پڑھن والا دا اے بن گئی ہے کہ قرآن مجید دی آیت دا اجیرہ ٹکڑا سارے واسطے ذرا مناسب لگدا پیا ہوئے اپنی تقریر کو بہتر کرن واسطے اسا او تا پڑھ دے ہیں تے سجو کھبو آیت دا تذکرہ نہیں کریں دے۔ میں اس محفل دی نورانیت دے وچ اضافے واسطے اور برکات دے وچ اضافے واسطے اے دو صفات دا تذکرہ کیتے۔ اگلا حصہ جرا میرے موضوع دے نال مطابقت رکھ دے وہ اے ہے والعافین عن الناس۔ قرآن آدھے جو متقی لوگ وہ ہوندن جرے لوگاں دیاں غلطیاں معاف کرن والے ہوندن، واللہ یحب المحسنین، اللہ ایو جیاں خرچ کرن والے، اپنے غصے دے ہوتے کنٹرول کرن والے اور لوگاں دیاں غلطیاں معاف کرن والے لوگاں نال بہت زیادہ محبت کریندا رہندا ہے۔ اور میں دو آیات دا ترجمہ جناب دی خدمت عرض کیتا ہے، میرے خیال جیرے بندے توجہ نال سماعت فرمائے وہ کم از کم اس نتیجے تک تا پہنچ گیا ہو سی میں آئی دی اس مختصر جی محفل دے وچ میں جو کچھ عرض کرنا ہے بھئی اسلام دے اندر معاف کرن والے بندے دی کتنی اہمیت بیان کی دی گئی ہے، چونکہ سید الانبیاء دی ساری زندگی 63 سالہ زندگی دے وچ ہر قدم اور ہر موڑ دے ہوتے بطول دے بابے نے تیکو تے میں کو لوگاں دی غلطیاں معاف کرن دا سبق سکھائے۔ اصل چونکہ کتاباں دے وچ اگر پڑھے خطیب پڑھے تو اپنی گفتگو کو بہتر کرن واسطے، اگر سکول کالج کہیں طالب علم پڑھے تو اس سوال دا جواب یاد کرن واسطے، ورنہ اگر اساں اس واسطے پڑھوں ہاں جو اساں حضور دی اس سنت دوتے عمل کرنے اور اس سیرت کو اپنی زندگی دا حصہ بناونے تو وقت اس معاشرے دا رنگی کچھ بیا ہویا حضور دی زندگی تے کو میں کو سبق پہ دین دی ہے بھئی لوگاں دیاں غلطیاں معاف کرو بجائے اس دے کہ معاشرے چ لڑائی جھگڑا ہوئے، کیونکہ تساں دیکھو لوگاں پتھر مارن تے بطول دے بابے معاف کیتے، لوگاں کوڑا کرکٹ سٹے حضور نے معاف کیتے، لوگاں حضور دوتے اوجھری سٹیے نماز دی حالت جو حضور نے معاف کیتے،
لوگاں ہر قسم دیاں اذیتاں دیتیاں حضور نے معاف کیتے کچھ ہن جسمانی تکلیفاں کچھ ہن روحانی تکلیفاں اور روحانی اذیتاں بھی نبی اعظم نے معاف کیتیاں لوگاں شاعر سدے مجنوں سدے جادوگر سدے او ہستی جن دی محبت چ اللہ نے کائنات خلق کی تھی اوکو بندے جادوگر پہ آدن تے حضور نے معاف کیتے ذرا دیکھو جو اسلام کو حضور دے اس معاف کرن دا فائدہ کتنا تھی ہے میں ایک جملہ سیرت درس کر کے بس ایک حدیث درس کرنی ہے ذرا دیکھو کہ طائف دے اندر جدہ حضور نے لوگاں کو تبلیغ فرمائی اور لوگاں نے حضور نو پتھر مارن ای طائف والاں دی جری غلطی حضور نے معاف کی تھی ہے اسلام دا اس کو فائدہ کتنا تھی ہے طائف دے اندر پہلا اسلام قبول کرن والا بندہ کون اور کس وجہ تو اس بندے نے اسلام قبول کیتا ہے خداوند متعال تو لے جائے حج کرو عمرہ کرو طائف دیاں زیارتاں دے ہوتے آج بھی اگر تسی جاؤ گل ذرا توجہ دے نال سنائے مسجد علی دے بالکل سامنے ہے مسجد عداس یہ مسجد عداس اس کو مسجد عداس آکھا کیوں گئی ہے یہ عداس کون ہے واقعہ کیا پیش آیا اس مسجد دے وچ جدوں تساں پہنچ جاؤ 2 رکعت نماز پڑھنا سنت پیغمبر ہے ایک کداں حضور نے 2 رکعت نماز پڑھی اس دی وجہ کیا ہے یہ میں 2 منٹ دے اندر میں یہ بات جناب تک پہنچا کے گل نتیجے تک پہنچاواں میرے محترم سامعین جدہ پتھر جھل کے حضور آ کے بیٹھن عتبہ بن ربیعہ دا باغیچہ آئی حضور دا خون وہ چکا آئی سن گھننا بڑا آسان ہے پتھر جھل کے برداشت کرنا بڑا مشکل ہے نبی اعظم دی حالت ہے بے خود اپنے سہارے دے ہوتے بہ نہیں سکتے ہاتھ دی ہتھیلی زمین دے ہوتے ٹیک کے میرے آقا تشریف فرمائیں یا جبریل آئے اور پیغام الہی گھن کے آئے کہ اے میرا حبیب اگر تیری مرضی ہوئے جنہ لوگاں تیرے ہوتے پتھر برسائیں میں انہ لوگاں کو 2 پہاڑیاں دے درمیان پیچھ چھوڑا نبی اعظم جی میں ہاتھ زمین دے ہوتے رکھی بیٹھے ہیں میرے آقا نے ہاتھ اٹھایا 2 ہاتھ دعا واسطے بلند کر کے نبیاں دے سلطان دی آواز ہے یہ پروردگار انہ لوگاں نو دے ہوتے عذاب نہ بھیج جنہ کو برباد نہ کر بلکہ میں تیرا نبی ہو کے انہ دے حق وچ دعا کرے نا جنہ میں کو پتھر مارن میں انہ کو معاف کیتی بیٹھا تو انہ دی ہدایت کر میں کو سنجانن جو میں ہاں کون تے انہ نل مخلص کتنا زیادہ اے حضور نے جری دعا فرمائی اتنے تک جملے ایسا سارا سنن جری حضور نے دعا فرمائی ہے ایک بندہ ایہا دعا سن رہے ہے ایو عداس نامی عتبہ بن ربیعہ دا غلام نبی اعظم دے الفاظ سن رہے ہے بھئی پتھر جھل کے اے شخصیت انہاں لوگاں کو معاف ہی کر رہی ہے تے نالے دعا مانگ رہی ہے کہیں ایسی ہستی دے کول کہ تو بھی انہاں کو معاف کر ایک قریب آئے اس نے دیٹھے بے عربہ دے وچ تا کوئی ایو جہاں قانون ہی کوئی نہیں روش ہی کوئی نہیں ایسی انہاں دی سیرت ہی کوئی نہیں عربی لوگ تو چھوٹی چھوٹی بات دے ہوتے جنگا شروع کر دیں دن یہ کون ہے عظیم ہستی ادھا کوئی تعارف ہوئے پہچان ہوئے ون کے معلومات کران بھئی پتھر جھل کے معاف کر رہے ہیں دعائیں مانگ رہے ہیں جدہ قریب آئے حضور کو اس نے انگوران دا ایک گچھا پیش کیتا ہے تاکہ اے انگور تناول فرماؤ میرے آقا نے بجائے اس دے کہ انگور وصول کرن تو پہلے میرے آقا نے اس عداس نامی غلام دے ہوتے سلام کیتا ہے اور اپنی گفتگو دا آغاز سلامتی والی دعا تو فرمائے اللہ نے کوئی اتنا اخلاق حسنہ دا مالک بنائے نبیان دے سلطان کو اس نے دوسری چیز رٹھی ہے نبی اعظم دے وچ گھبران دے تو نہیں پہ نا اس نے دوسری چیز رٹھی ہے نبی اعظم کہ عربی لوگ تو اپنی گفتگو دا آغاز ان سلامتی والی دعا تو نہیں کریں دے جو میں اے ہستی کر رہے ہیں اس نے فوراً سوال کی تھے بھئی ذرا ڈس سکتے ہو تو سن کون ہو میرے آقا نے اس کو جواب دے من دے بجائے اس عداس دے ہوتے سلام کی تھے بھئی تو ڈس سکتے ہیں جو کیڑے علاقے دا وستے ہیں اپنے علاقے دا نام اپنی رہائش دی جگہ دے بارے اس نے جدہ اپنے علاقے دا نام دس ہے
میرے آقا نے مسکرا کے فرمایا اچھا تو اس علاقے دا وسدیں جتھو دے حضرت یونس نبی خدا ہن میں کائنات قربان کراں نبی اعظم دی عظمت تو اس علاقے دا وسدیں جتھو دے حضرت یونس نبی خدا ہن یہ بندہ تعجب کر کے اس علاقے تو واقف ہے چونکہ دراصل یہ بندہ قوم یونس دا فرد ہے اور نسلاً بعد نسلاً اپنے ابا و اجداد دے کل حضرت یونس دے حالات سن چکا ہے حضرت یونس دا تذکرہ سن چکا ہے اگر لگا تساں حضرت یونس کو جان دے ہو انہاں دے علاقے انہاں دے قبیلے انہاں دے قوم دے افراد دے بارے جان دے ہو میرے محترم سامعین کائنات قربان کراں میں بطول دے بابے دی عظمت تو جداں اس نے سوال کیتے کیا تساں حضرت یونس کو جان دے ہو میرے آقا نے یونس نبی خدا دے فضائل پڑھنے شروع کیتے اور 3 دفعہ اللہ یار سے اللہ 3 دفعہ توجہ میری طرف راوے میں زیادہ تھکامنا نہیں چاہتا تو کو ختم کریں بات 3 دفعہ حضور نے توقف فرما کے 1 دفعہ رکن اس نے وقت درخواست کی دیئے تھوڑا جیا تذکرہ مزید کرو وقت حضور نے حضرت یونس دے حالات انہاں دی قوم دے واقعات حضرت یونس دے فضائل پڑھنے شروع کی تن وقت بندہ حضور رکن تیسری مرتبہ وقت اس فرمائش کی دیئے اور تاریخ آتی ہے کہ ادھا سر جھوم رہا ہے حضرت یونس دا تذکرہ سن کے میں حقیرت جملہ عرض کرنا بھی کیوں اے بندہ محظوظ نہ ہویا حضرت یونس دے فضائل سن کے جو نبی دی فضیلت تے نبی بیان کر رہے ہیں عام خطیب نہیں خود سید الانبیاء حضرت یونس دے فضائل بیان کر رہے ہیں جدہ تیسری مرتبہ حضورت نے اس نے اشارہ کی تھا لیکن حضور نے اپنا سر ہلا کے اشارہ فرمایا کہ اتنا کافی ہے اس بندے نے سوال کی تھا تسا حضرت یونس دا تذکرہ ان کی دے جی میں تسا حضرت یونس دے نال نال رہے ہو تے تسا حالات اپنی اکھاں نال ڈٹھے ہوون ذرا دس سکتے ہو جو تسا ہو کون کائنات قربان کراں حضور دی عظمتوں میرے آقا نے مسکرا کے فرمایا یونس نبی خدا ہے اللہ نے میں کو یونس دی سردار بنا کے اس دنیا تے بھیجا میرے آقا نے ایک دعوت اسلام دیتی میں اس امت واسطے نبی ہاں آخری نبی ہاں حضور نے جدہ دعوت اسلام لیتی ہے اس بندے حضور دے ہوتے سوال کیتا ہے اسلام قبول کرن تو پہلے ادھے اسلام قبول کرن دی وجہ کی رشہ بندی پئیے جس خاطر میں اتنی ساری بات عرض کیتی ہے کیوں اس بندے نے اسلام قبول کیتا ہے عداس نے سوال کیتا ہے نبی اعظم تے ذرا یہ دسو نا اجرے جملے پہلے بیان کر رہے آوے جو میں انہا لوگوں کو پتھر جھل کے معاف کی تھی بیٹھا ایک کہیں کو پہ آدھے آوے ہن چونکہ اس بندے نے نہ جبریل کو آندہ ڈٹھے اس بندے نے نہ جبرائیل دی آواز سنیے بلکہ حضور کو دعا منگدہ دیکھ رہے آئی حضور دی آواز سن رہے آئی اس کو تا پچھلے ماجرے دا پتہ ہی کوئی نہیں جو کہیں کو پہ آدھن ہون میرے آقا نے فرمایا کہ میں انہا لوگوں کو تبلیغ کی تھی اپنے دین دی انہا میں کو پتھر مارن میرے خدا میرے جبریل اپنے فرشتے دے ذریعے پیغام بھیجے جو اگر تو آنکھیں تو میں اتنا قادر ہاں جو میں انہا کو دعا پہاڑیاں دے درمیان پیش چھوڑا کہ میں اپنے خالق دی بارگاہ دے وچے دعا کی دیئے بھئی انہا دے ہوتے عذاب نہ بھیج بلکہ انہا دی ہدایت کر میں کو پہچانن جو میں انہا دے نال کتنا مخلص ہاں جدہ اس بندے نے دٹھے جو انہا دے اندر اتنا معاف کرن دا جذبہ موجود ہے اکھن لگا میری معلومات چے ہے کہ آخری امت دا نبی اپنی امت دے لوگاں دے ہوتے بڑا ہی مہربان ہو سی اور انہاں دی غلطیاں معاف کرن والا ہو سی میں کو اپنے دین دا کلمہ پڑھاؤ میرے محترم سامعین جدہ اس نے اسلام قبول کی تے
اس سے مقام دے ہوتے حضور نے 2 رکعت نماز پڑھی ہے. اج بھی مسجد اقداس دے وچ ون کے 2 رکعت نماز پڑھنا وہ سنت پیمبر ہے. ہن نماز پڑھن دے بعد میرے آقا نے جری دعا منگی ہے او دے وچ بھی تیرے میرے واسطے بڑا پیغام ہے. حضور ہن دعا دے ہاتھ بلند کر کے اپنے خالق نال کلام کر کے یوں ہی عرض کر رہے ہیں پروردگار جنہ لوگاں میں کو پتھر مارن تے میرا خون وہندہ دیکھ کے یہ بندہ میرے قریب ہوئے تے میں کو دعوت اسلام دیتی ہے اس اسلام کو بول چکی تے ہون تا طائف دے وزدہ کو معاف کر دے. اس واسطے جو ایک بندہ اسلام قبول کر کے کم از کم میری امت دا ایک بندہ تا جہنم دی بھاتو بچ گئی. حضور سرور کائنات نے تے کو میں کو سبق سکھائے کہ جدیں کہیں ظاہر غلطی کرن والا دوست ہو سی رشتہ دار ہو سی علاقے دے بندہ ہو سی مسلمان ہو سی یا انسان ہو سی جہرا بندے غلطی کر رہے ہیں فرمایا اس غلطی کرن والے بندے کو دی غلطی معاف کر بجائے اس دے کے بدلہ گھین معاف کر. اور فرمایا وقت بہترین معافی تیرے واسطے ہے جنا بدلہ گھین سکتا ہوئے تے نہ گھنے پھردیاں معاف کر. معصوم نے فرمایا اذا انت لکم غضبتن سید الانبیاء دی حدیث ہے جدہ بھی کہیں دے زیادتی کوئی کرے تے ادھے ہوتے غصہ آ جائی فرمایا اپنے غصے دا علاج کر. اس واسطے کہ غصہ کوئی اچھی شے نہیں. یہ غصہ تیرا مالی نقصان ہی کر سکتا ہے یہ تیرا بدنی نقصان ہی کر سکتا ہے یہ تیرا جانی نقصان کر سکتا ہے تیرے عقیدے اور ایمان دا نقصان کر سکتا ہے. تو جدہ غصہ نقصان ہو ویسی وقت پتہ لگ سو جو غصہ آیا میرا نقصان تھی گیا. فرمایا اپنے غصے دے ہوتے کنٹرول کر اپنے غصے دا علاج کر اپنے غصے کو دور بھگا. مولا کیویں غصے دا علاج کراں فرمایا فدرعوہا بالعفو جہندے ہوتے غصہ آئے ہی او کو معاف کر چھوڑ تیرا غصہ آپ پہ ختم تھی ویسے. اور فرمایا اس غصے دا فائدہ کے اسی اس غصے دا فائدہ اذا کانا فرمایا انہو ینادی منادن یوم القیامہ قیامت دین لوگ میدان محشر دے جمع حسن ایک منادی ندا دے سی ندا دے کے منادی آکرے ہو سی اور میدان محشر دے جمع ہومن والے من کان لہو علی اللہ اجر فلیقم. اگر تھوڑے وچوں کوئی ایسا بندہ ہوئے جہندہ کہیں عمل دا آجر اللہ دے ذمہ ہوئے تو کھڑا ہو جائے. فرمایا لوگ کوئی نہ کھڑے ہو سن. دوسری مرتبہ منادی ندا دے سی کوئی بندہ میدان معاشر کھڑا نہ ہو سی. تیسری مرتبہ جدہ منادی ندا دے سی بھئی توجہ فرماؤ بھئی کون قداں کس ویلے ندا دیتی ویندی پئیے جدہ بندے چھوٹی چھوٹی نیکی دی تلاشی چو حسن مطلب یہ قبول تھی ونجے تو جنت چلا ونجا کہ اس وقت منادی ندا دے رہے ہیں. تو آدھے وچو کوئی بندہ جہندہ آجر اللہ دے ذمہ ہوئے کھڑا ہو جائے سید الانبیاء نے ارشاد فرمایا فلا یقوم الا العافون میدان معاشر دے بھی صرف اوہ بندے اٹھسن جرے دنیا تے لوگاں دیا غلطیاں معاف کر دیں دے. معاشر والے پوچھن اہل معاشر پوچھن تو سا اتنا بڑا دعویٰ کر رہے ہو بھائی تو ہاڑے عمل دا آجر اللہ دے ذمہ جوابی چکسن تو سا اللہ دا قرآن یا پڑھا نہیں پڑھے تا سمجھا نہیں سمجھے تا اس دے ہوتے عمل نہیں کیتا. اللہ نے اپنی پاک کلام دے وچ ارشاد فرمایا فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ. جس بندے لوگاں دیاں غلطیاں معاف کی دیاں اور معاشرے دی اصلاح کی دی انہاں دے اس عمل دا آجر اللہ دے ذمہ محفوظ ہے. اسا دنیا تے لوگاں دیاں غلطیاں اللہ واسطے معاف کریں دے رہے ہیں آج اساں ذات احدیت دے کل اپنے اس عمل دے آجر دی امید رکھ دے ہیں. میرے محترم سامعین اس ویلے آواز توحید آسی او میرے ملائکہ اے آجر دی امید رکھ دیں میں اللہ دے کل جہندے خزانے دے وچ کسے کوئی کمی نہیں جہندے خزانے دے وچ کوئی کمی نہیں. دنیا دے ہوتے بندے ہو کے میرے بندہ دیا غلطیاں معاف کریں دے رہے آج رب ہو کے میں انہ دے گناہ معاف کیوں نہ چکراں.
یہ جو لوگاں دی غلطیاں معاف کر کے میرے کول اپنے اس عمل دے آجر دی امید رکھ دے رہن، میں اللہ انہ دے گناہ ان معاف کر چھوڑن، جنت دے دروازے انہ لوگاں واسطے کھولن جیرے دروازے جو مرضی اے بندے جنت چلے جا۔ حضور دی ساری زندگی تو آکوں لوگاں دیا غلطیاں معاف کرن دا سبق سکھے سی، امیر المومنین لوگاں دیا غلطیاں معاف کی دین، ہاں امہ دی ساری زندگی لوگاں دیا غلطیاں معاف کرن، عفو در گزر دا سبق سکھے دیا، تو میں ادا حد ہو گئی ہے میدان کربلائی جس رنگ حسین ہور جیسے مجرم کو معاف کر کے لوگوں کو سبق سکھائے۔ خدا درجات بلند فرمائے مولانا خیر محمد نتکانی مرحوم، وہ فرمائے ہیں جرے والے ہور کو یقین ہو گیا ہے نا کہ اے لوگ بطول دے پتر کو شہید کریں دن، ہون ہور نکلے اپنی فوجی چو گھوڑا دوڑائے، اکبر دے بابے تو چند قدم فاصلے تے ہور رکے، فرمائے ہیں اپنے دوئیں ہاتھ اپنی گردن دے پیچھے بدھے نس، سر جھکائے جی میں مجرم ہون دن، مجرم بن کے بطول دے پتر دے درباری چاندہ پیئے، جھکی ہوئی گردن، سر پسے گردن، بطول دے پتر تیکو میں کو کس سبق سکھائے، ہور کو آندہ ڈٹھس، حقل مار کے آدھے اکبر عباس ذرا اٹھو استقبال کرو، میڈا زی عزت مہمان بھی آندے، نہیں آکھا جو مجرم بھی آندے، جرم اور غلطی دی معافی منگن بھی آندے، نا میڈا زی عزت مہمان بھی آندے، اٹھو ہور دا استقبال کرو، جدہ ہور قریب آئے نا سر جھکا ہوئے، اکھاں وزدیاں پہین، ہولے ہولے آدھے حالی من توبہ، او بطول دا تسا بچڑا، کیا میں جائیں گناہگار دی توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ ان سرچہ میں میرے دیکھیں تھکا ضرور بیٹھیں، بطول دے پتر تیکو میں کو معافی دا سبق کی میں سکھائے، تسا حسین نسا کا جو ہور پچھلے منزل دیتا ہے میرے نال کے کیتا، اکبر دے بابے ہیک ہاتھ ہور دی پیشانی تے رکھے، دو جا ہاتھ ہور دی ڈاڑی تے رکھے، میں سر چیندے ہیں، آواز آئیے ارفع راسک یا شیخ، ہور تھوڑا جیا سر چا میرو دیکھ میں حسینہ، آج تو پچھلا اتوار ہے 20 اکتوبر میرے بعد ایک بزرگ شخصیت علماء دے جھرمٹ دے وچ باہمن والے مولانا عاشق حسین مسکین ممبر تے موجودن، میں جو ہی یہ جملے آکے نونا آکے رکون، میں محسوس کیتا ہے کوئی بات کرنا چاندن، انہاں فرمایا جاڑا صاحب قبلہ انہاں لفظاں کو اس رنگی چاہتے ہیں جو حسین ہردہ سر بلند کر کے آدھے، ارفع راسک یا اخی، مجرم نسا کا آدھے ہور بھیرا سر چا میڈو دیکھ میں حسینہ، انشاءاللہ اپنے غمج کدہ نہ رو بڑے ہی قریب ہن تھوڑے ذہن، میں اگر اپنے لفظہ چاکھاں ان آکھاں جو ایڈا اجڑ گیا ہے نا بطول دا بچڑا، ہور کو آدھے ہور سر چا میڈو دیکھ میں حسینہ، ہور آدھے جدہ میں سر چا کے ڈٹھے مظلوم دیاں اکھاں وسدیاں پہین، حسین دی ڈاڑی ہنجوان نال پور ہو گئی ہے، تے ہور دی آواز آئیے اکبر دا بابا میں تے اس واسطے روندا، میں ہاں گناہگار، میں ہاں مجرم، میں تھوڑے گھوڑے دی واگی چاہت پاتے تھوڑیاں بھیڑا چپ کر کے دہ دیا رہین، میں تے اس واسطے رونا میں تھوڑا رستہ نہ روکا ہاں، آج بطول دیا دھیاں دے جنگل چوین نہ آمینا، آج تھوڑے بچے تسے نہ ہومینا، اکبر دا بابا تسا کیوں روندے ہو؟ سن سو حسین دا جواب، ہور
میں حسین کو اپنی مظلومیت پہ روئیں دیئے، میں حسین کو اپنی غربت پہ روئیں دیئے۔ یاد کر جدہ پچھلی منزل تے تیری میری ملاقات تھی یہی، تو میرا دوست نہ میں تو میرا دشمن بن کے آیا ہمیں، اور میرے کل پانی ہے، میں تے کوئی پانی پلایا ہے، اور میں تیرے فوجیاں کوئی پانی پلایا ہے، اور کوئی جیڑی غریب ہوئے اپنے مہمان دی بئی خدمت نوی کر سکے، وہ دی حسرت ہوں دیئے کم از کم میں مہمان کو ٹھڈا پانی پلاواں، اور میں نہ رواں تا کون روے۔ آج جدہ میڈا حامی بر کے آئے، میڈا اصغری تسے، آج میری سکینہ ہی تسیے، آج خیمہ چال آتش دی آوازاں پیان دین، چھوٹے چھوٹے بچے خالی مشکیزاں دے ہوتے، کوئی اپنا سینہ رکھ دا کھڑے، اور وقت وطا دے مولا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے۔ دیکھ کے فرمائیں دن تو ہور ہو کے غلطیاں کریں دا رہے، میں حسین ہو کے معاف کر چھوڑے۔ ان زہر دینی درسگاہ علماء دی تحقیق ہے، تحقیق دے اندر کچھ علماء اے فرمائندن جدہ ہو رہے کلہ نہیں آیا، ہور دنال غلام بھی، ہور دنال بیٹا بھی، کچھ علماء محققین فرمائندن جو ہول کلہ آیا، او علماء جنہ دے نزدیک ہور دا بیٹا ہی نال ہے، انہاں دے حوالے نال میرے استاد بزرگوار حاجی صاحب کی بلائی جملہ پہ فرمائے دیا، بے ذرا دیکھو حسین صرف معاف نہیں کیتا، کیڑا کریم ہے اکبر دا بابا، ہور تو پہلے ہور دے پتر کو اجازت ملی ہے نا، تے جنگ کریندہ کہیں منزل دے ہوتے جو ہور دا پتر لت ہے، تے اپنے بابے دے نا تے حقل ماریس، بابا پتر گھوڑے تو لہ گئی، وہ پہ فرمائیں دیاں ایڈا کریم ہے اکبر دا بابا، حسین کو نہیں صدا ہور کو صدے سے تے ہو رہا دے میں جلدی کی تھی میں پتر دی لاش تے ونیا، جرہ بندہ کہیں بے پاس بیٹھے اوزا اپنا مقدر میں تھا ایک وین کرے نا، آدھے میں جتنا جلدی بھی گیا نا اتھا ہی میں رک کے ایک جملہ آدھا ہوئی اس علاقے دے شرفا، یہ ہور کوئی ترے دیاں دا تسا نہیں، یہ ہونے پانی پی کے اللہ زیدہ تسا ہو رہا دے میں حیران ہویا، جیرا ترے دیاں دا تسا ہائی، جیرا لاشاں چاچا تھکا ہویا ہائی، جدہ میں پہنچانا میں ڈٹھے جو حسین دی جھولیے، میرے جوان بچڑے دا سارے، اکبر دا بابا میرے پتر دا سر جھولی اچ پئی بیٹھے، جدہ میں کو آندہ ڈٹھے سنا تے حسین ڈٹھے، میں جھکن لگا جو میں پتر دی لاش چاواں، ہن سر چاہ کے میرے دیکھیں ہو رہا دے میں جھک دا ودا ہم یا میرے ہوتے سوال کی تنے اور جی آقا اور کے کریں نئے مولا میں کو پتر صدے، میں پتر دی لاش چاواں آیا، آدھے جی میں سر جھولیے چاہینا تے میں جھک دا ودا ہم، اچانک حسین دا سجا ہاتھ وہ میرے سینے تے آئے، میں کو سہارا دے کیا دن ہور کدیں پیوی پتران دیاں لاشاں چاہیں دن، میں آدھا اکبر دا بابا ہور کو نامے چاور دیندہ کیڑا مجبور ہے جد آدھائی اکبر میرے گلی جباہی اجرکم اللہ، اکبر دا بابا کیڑا مجبور ہے جد 6 مہینہ دا کٹھو یا پوتر چاہ کے کئی علی خیمہ دو ویندہ جیرا ہور کو نئی چاون لیندہ کئیل میدان دویندہ یاد آئی کیویں نیوائی دی ماں مرویسی آپ غریب دفنائے مک گئی میری پڑھائی ختم پہ تھی دی مجلس، اتنا میں عرض کریں نا کیوں دفنائے اس مل کے سوال کریں دے اکبر کو تنوی دفنایا، عباس کو تنوی دفنایا، ممکن جواب آئے میڈا نازک گھلے ایک گھوڑا دیا ٹاپا تو بچ ونجے، نیزہ دیا آنیا تو بچ ونجے، دھپا تو بچ ونجے، اور اس علاقے
گیا لے آؤ بچہ اصغر یا کوئی نہ انہوں غریب دے لہن دی دے رہی انہوں سر نیزہ تے سوار ہوون لگن جدہ تلاش کی تانے اصغر دا سر کوئی نہ حرملا دائی جے سر نہ ملے آمیں کوئی نام نہ مل سی آدن لاش تلاش کرو کیویں تلاش کی تینے انہا حرامیاں نیزے منگائے میدان کربلائی چ نیزے آندے مرے دن میادرانا نیزے زمین چ نہیں پہ لگ دے ماں دے جگر تے پہ لگ دے نو چھوٹی اولاد اللہ ہر نیزہ باہر آندے ماں تے دھید دید نیزے دی چونج تے لگی ہوئی ہے ایک کمین نیزہ مارے جدہ چھکائے خالی اصغرہ خالی نیزہ نا اصغر دے سینے چ نیزہ لگائے رباب دلال اللہ شمر تے لعنت کر رہے جلدی ملکھوار والا دا اجرکم اللہ دا رو نیزے مرین دے آنر نیزہ باہر آندہ ہے ماں دی دید لگی ہوئی ہے ایک کمین نیزہ مارا ہے جدہ نیزہ چھکا ہے نیزے تے اصغر دی لاش آئی ماں دے دی کھڑی شمر جلدی دے نالا ہے اس بچے دے چھوٹے چھوٹے والا چا ہاتھ پایا ہے اور جدہ جھٹکا دیتا ہے ماں جھان پیا یہی جیب جو خنجر گڑھیا ہے اور جدہ وار کیتا ہے رباب دے وین بلندوین آدھی تیری اپنی اولاد کوئی نہ آدھی میں راج کے چایا نا ماشاءاللہ جزاک اللہ نعمت اللہ باکری صاحب اللہ تعالیٰ انہیں مزید تاثیر عطا فرمائے